السلام علیکم۔ یہ تاریخ طب کی تیسری ریویژن کلاس کا پارٹ بی ہے، جس میں ہم لوگ عباسی دور کے نامور اطباء کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھو، ان جنرل ایک بات اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ سارے عباسی دور کے اطباء مترجم تھے، یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والے تھے۔ جو بھی بکس لاطینی، فارسی، سریانی، کلدانی وغیرہ زبانوں میں لکھی گئی تھی اور طب سے تعلق رکھتی تھی، ان کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اس کلاس میں ہم لوگ یحییٰ ابن ماسویہ، حنین ابن اسحاق، ثابت ابن قرہ، قصدہ ابن لوقا اور یعقوب ابن اسحاق کے بارے میں ریوائز کریں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں یوحنا ابن ماسویہ۔ تعارف: یہ عباسی دور کے نامور فیمس ٹرانسلیٹر تھے۔ ان کی پیدائش جندی شاپور میں ہوئی، جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اور یہ خاندان ماسویہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ ماسویہ لگایا گیا ہے، جیسے ہمارے ناموں کے ساتھ خاندان کا نام لگا ہوتا ہے، سید، ہاشمی، قریشی وغیرہ۔ یوحنا نام سے ہی لگتا ہے کہ وہ کرسچین تھے۔ بیت الحکمت جو عباسی دور میں بنایا گیا تھا اور علم و حکمت کا مرکز تھا، تو وہاں پر یوحنا کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، یعنی جتنے بھی وہاں پہ منسٹرز ہوں گے ان سب میں اعلیٰ آفیسر بنایا گیا تھا۔ یوحنا کو ویسٹ میں جوہانس ڈیماسینس کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو کہ ایک لاطینی نام ہے، اور پتہ نہیں اس نام کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے۔ اگر یاد رہتا ہو تو یاد رکھیں، ورنہ کوئی بات نہیں، بس ایسے یاد رکھو کہ یوحنا ابن ماسویہ بیت الحکمت کے ایک نامور مترجم تھے، اور یوحنا کرسچین تھے، ماسویہ ان کے خاندان کا نام ہے۔ تعلیم و تربیت: یوحنا کو عربک اور سریانی زبان میں مہارت تھی، اور ویسے اچھے سے یاد رکھ لو کہ جتنے بھی عباسی دور کے اطباء ہوں گے وہ سب کے سب کوئی نہ کوئی ایک لینگویج میں پرفیکشن رکھتے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسلیشن کا کام کرتے تھے۔ جو بھی دوسری زبانوں میں بکس ہوتی ہیں اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام کرتے تھے۔ میڈیسن کا علم یوحنا نے اسکول آف جندی شاپور سے حاصل کیا تھا۔ انہیں ایز اے فزیشین، ٹیچر، ڈاکٹر، ریسرچر اینڈ ٹرانسلیٹر فضل و کمال حاصل تھا۔ ایز اے آتھر انہوں نے کئی بکس لکھے تھے، لیکن سب کے نام یاد رکھنے نہیں ہیں، بس ایک بک یاد رکھ لو، کتاب المشجر، جو یوحنا کی لکھی گئی کتاب ہے۔ حنین ابن اسحاق یہ عباسی دور کے نامور مترجم ہیں۔ ان کی پیدائش عراق میں ہوئی، اور ایران عراق میں فارسی بولی جاتی ہے، تو انہیں فارسی ایز اے مدر ٹنگ بہت اچھی آتی تھی، لیکن عربک اور سریانی زبان میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے استاد یوحنا ابن ماسویہ ہیں، جن کے بارے میں ہم لوگوں نے ابھی ریوائز کر رکھا ہے۔ ایز اے فزیشین، ٹرانسلیٹر اور آتھر ان کو فضل و کمال حاصل تھا۔ ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المسائل، اور مسائل کہتے ہیں مسئلے کی جمع کو، مسئلہ پرابلم کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کی سٹوری میں نے اپنے ایگزام کے وقت کچھ ایسے یاد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں مسائل بھرے پڑے تھے، کیونکہ اس وقت بادشاہ ان سے ناراض ہو کر جیل بھیج دیے تھے، لیکن ہوا یوں کہ ایک مرتبہ بادشاہ خود بیمار ہو گئے اور کسی بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وزیر کو یاد آیا کہ حنین بھی تو ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ قیدی ہیں، کیوں نہ ان سے ایک مرتبہ علاج کروا کے دیکھ لیا جائے۔ حنین سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بادشاہ کو شفا مل گئی، تو تب جا کے حنین زندگی بھر کے لیے ایک فیمس ڈاکٹر ہو گئے۔ حنین نے مقراط اور دسقریدوس کی کتابوں کو عربک میں ترجمہ کیا۔ اب کن کن کتابوں کے وہ ترجمے کیے تھے وہ سارے نام یاد نہیں رکھ سکتے، بس حنین کے بارے میں اتنی سی چیز یاد رکھ لو، بس حنین کے بارے میں اتنی معلومات یاد رکھ لیں کافی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ثابت ابن قرہ۔ ثابت ابن قرہ۔ تعارف: یہ عباسی دور کے فیمس ٹرانسلیٹر ہیں۔ بیت الحکمت میں انہوں نے مترجم کی طرح خدمات انجام دی تھی۔ ان کی پیدائش حران نامی جگہ پر ہوئی، اسی لیے حرانی کہلائے۔ جیسے اگر کسی کی بھی پیدائش حیدرآباد میں ہوتی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ حیدرآبادی لگا دیتا ہے، تو اسی طرح ثابت حران میں پیدا ہوئے تو ان کے نام کے ساتھ حرانی کا لفظ لگ گیا۔ اور ثابت ایک سٹار ورشپر تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ انہوں نے علم طب کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، نجوم یعنی ستاروں کا علم وغیرہ حاصل کر رکھا تھا۔ ثابت کے فائنینشیل کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھے، لیکن انہیں علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ خوش قسمتی سے ان کی ملاقات موسیٰ سے ہوئی، جن کی اچھی تعلقات تھی دربار والوں سے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ ثابت بڑے اچھے انسان ہیں، علم کی طلب رکھتے ہیں، تو انہوں نے ثابت کو دربار میں پہنچا دیا۔
بادشاہ ثابت کے نجومی علم سے خوش ہو کر ان کو دربار میں آسٹرونومر کی حیثیت سے رکھ لیا، اور ثابت بھی دربار کے لائبریری سے خوب فائدہ اٹھایا، کتابوں کو پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کیا۔ وہ ایک اچھے ڈاکٹر تھے، فیمس ٹرانسلیٹر اور آتھر بھی تھے۔ دیکھو آپ لوگ ایگزام میں سائڈ ہیڈنگز لکھ دینا کہ ایز اے آتھر انہوں نے کئی بکس لکھی تھیں، اور بس ایکس وائی زیڈ اپنی الفاظ میں تعریف کر دینا، اپنے انداز میں تعریف کر دینا۔ انشاءاللہ سارے ریویژن کلاسز ہونے کے بعد میں ایک ویڈیو ایگزام کیسے لکھنا ہے تھوڑے اچھے سے گائیڈ کرتے ہوئے ریکارڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پڑھیں گے قصہ ابن لوقا۔ قصہ ابن لوقا، اس کے تعارف میں بھی ہمیں یہ لکھنا ہوگا کہ یہ عباسی دور کے مترجم تھے اور ایز اے ٹرانسلیٹر انہوں نے بیت الحکمت میں کام کیا تھا۔ قصہ نسل سے یونانی تھے، مطلب وہ گریک ریس سے تھے اور کیلسا کو مانتے تھے۔ اب یہ کیلسا کون ہے، خدا ہے، مذہب ہے، مجھے سچ میں نہیں پتہ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو تو کامنٹ کر کے بتا دیں، یا پھر بس ایسے ہی یاد رکھ لو کہ کیلسا کو مانتے تھے۔ فضل و کمال، انہیں فلسفہ، نجوم یعنی ستاروں کا علم تھا، میکس، لینگویجسٹکس، میوزک اور میڈیسن وغیرہ کا علوم پر وہ مہارت رکھتے تھے۔ دیکھو انسپائر ہو جاؤ اب آپ سب لوگ، جب وہ میڈیسن کے علاوہ اتنے سبجیکٹس پڑھ سکتے تھے تو ہم لوگ صرف یونانی میں اچھے ماہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ خیر جو بھی ہو، قصہ نے بہت سے سبجیکٹس پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ زیادہ فیمس نہیں ہے، یاد رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے گیلن اور افلاطون وغیرہ مشہور نامور لوگوں کے بکس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، جالینوس العرب کون سے طبیب کو کہتے ہیں؟ افلاطون کون سے فلاسفر کے ٹیچر تھے؟ ٹھیک ہے، قصہ کے متعلق اب ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنی ہی چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے یعقوب ابن اسحاق۔ الحمدللہ یہ عباسی دور کے آخری مترجم ہے اور اس کلاس کا بھی یہ آخری ٹاپک ہے۔ بس جس طرح سارے عباسی دور کے اطباء کے تعارف میں ہم لوگوں نے یاد رکھا ہے کہ وہ سب کے سب ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مترجم تھے، تو ان کے بھی تعارف میں ہمیں یہی لکھنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور آتھر بھی ہیں اور یہ مترجم یعنی ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ اور ہر طبیب کا ریلیجین الگ الگ تھا جو بیت الحکمت سے وابستہ تھے، لیکن یعقوب ایک اکیلے مسلم فیمس ٹرانسلیٹر تھے۔ ان کو فلسفہ العرب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے فلسفر بھی تھے۔ ان کی فیملی ایجوکیٹڈ تھی تو وہ پرائمری ایجوکیشن عرب میں ہی حاصل کیے، بعد میں بصرہ اور بغداد چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ جا کے سیکنڈری ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اس دور میں کامن ہی تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ ویسے مجھے تو نہیں پسند، میں اپنے علاقے میں ہی پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ کاؤنسلنگ کے وقت میں نے سینٹرل اور اسٹیٹ دونوں میں بھی اپلائی کر رکھا تھا، دوسرے اسٹیٹ میں بھی سیٹ آ گئی تھی BUMS کی، بٹ میں نے ایڈمیشن نہیں لیا بیکاز مجھے گھر سے دور ہاسٹل میں رہ کے پڑھائی کرنا ذرا برابر بھی نہیں پسند ہے۔ وہ فلکیات یعنی جو بھی آسمان کا علم ہوگا، طبیعیات یعنی فزکس، لاجکس، منطق اور طب وغیرہ علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یعقوب نے کئی بکس لکھی ہیں لیکن وہ سب کے سب فیمس نہیں ہیں تو ہمیں یاد رکھنے بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کئی کتابوں کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے جو الگ الگ سبجیکٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ 33 بکس ایسی تھی جو میڈیسن سے ریلیٹ کرتی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ عرب اطباء اور ان کے بکس کے بارے میں پڑھیں گے، اچھے سے